بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مردے کی قبر سے سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی، اور مردے کی قبر میں صبح، دوپہر اور شام کیا کیا واقعات ہوں گے، سورج کیسے نکلے گا، جب دفنانے کے بعد چلے جائیں گے تو مردہ کیسے محسوس کرے گا اور کیسے اٹھے گا، اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا غضب ہے۔ اس عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے، عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہے کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی، جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہے، تو آپ نے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کو آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ ان کی قبر پر اپنی رحمت فرما اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قبر میں نور اور رحمت عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اس طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کی قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی اور اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت سی مشکل ہو جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس طرف، اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات